سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وصحبه مبين الهدى لا سيما على ابنه ومظهره ونائبه غوث الورى وآية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات خاتم النبيين مجدد الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم وإله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والعالمين والمطمئنين والمؤمنين. آپ سب سامنے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. میں آپ تمام اوئی کے احباب اعزاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میرے جشن کے لیے آپ نے اپنا عظیم شان جلسہ مقرر کیا اور میں اس چیز سے اوئی پر اترا ہوں اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ لوگوں نے میرے گلوں میں اتنا پھولوں کا ہار ڈالا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بمبئی والوں نے چاندی سے توڑا ہے اور اوئی والوں نے پھولوں سے توڑا ہے. اور آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں اوئی کے کوتوال صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے نگر میں آنے والے ایک معزز مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق حوصلہ افزائی کی ہے اور انہوں نے بھی میرے گلے میں ہاتھ ڈالا. لیکن بھائیو ایسا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے میرے گلے میں جو پھولوں کا ہار ڈالا ہے وہ اس لیے نہیں ڈالا ہے کہ میں شریف الحق تو اوئی میں آ رہا ہے 30 سال سے 35 سال سے کبھی آپ نے ہار نہیں ڈالا، کبھی ایسو صاحب نہیں آئے ہاتھ ڈالنا تو بڑی چیز ہے، خیریت پوچھنے بھی نہیں آئے. اور آج جب میں نے رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین کے ارشادات کی تفسیر لکھ کے شائع کر دی تو عالم یہ ہے کہ آپ لوگ بمبئی والے چاندی سے توڑ رہے ہیں اور آپ لوگ پھولوں سے توڑ رہے ہیں اور تم ہاتھ لے چلے آ رہے ہو اور ایسو صاحب ہاتھ لے کے چلے آ رہے ہیں. یہ حقیقت میں مجھے نہیں توڑنا ہے. اے مسلمانوں تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا ہے مگر ہمارے ایمان کی جان اس کے رسول بھی ہمارے سینے میں لگتی ہے. اور یاد رکھو اگر یہ چنگاری تمہارے سینے میں ہے تو دنیا والوں سے للکار کے کہہ دو کہ اے لوگوں ہمارے سینے میں وہ چنگاری ہے جسے اگر بھڑک گئی تو نہ باطل رہے گا نہ باطل پرست رہے گا، نہ کفر رہے گا نہ باطل رہے گا، نہ ظلم رہے گا نہ ظالم رہے گا.
عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اور بھائیوں مجھے کہنے دو، ایک ذرے مقدار بوڑھا اذکار رفتہ 80 سال کا گھسٹ ذرا سا چلے تو ہاں جائے، تھوڑی دیر بیٹھے تو ینگ سنا لگے، اور آج پورے ملک میں، بمبئی کی بات نہیں بات کروں میں، پورے ملک کی، پورے دنیا کی، امریکہ سے مبارکباد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے میں اعلیٰ حضرت کا غلام، اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ کیا ہے؟ وادی رضا کے کوہ ہمارا رضا کا ہے، وادی رضا کے کوہ ہمارا رضا کا ہے، نیلو فرات گنگ و جمن سب رضا کا ہے۔ اتنے غلاموں کو امریکہ سے مبارکباد دلا رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے مبارکباد کر خود کیوں مزہ ہوا ہے؟ دوستوں مجھے کہنے دو، اور میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ میرے سرکار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے شہنشاہ کونین اپنے مسئلے اشاعت پر بیٹھے ہوئے چاہ رہے تھے کہ میرے اشاعات کی کوئی اردو شرح کر دے، اور میں نے کر دیا ہے تو سرکار نے مجھے ضرور ضابطہ بنا دیا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد المعظم والكرم وعلى بارك وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب آپ حضرات یقین رکھیں، آپ لوگوں نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، آپ لوگوں کا ماموں ہوں، آپ لوگوں کا نانا ہوں، بلکہ اس لیے مظاہرہ کیا ہے کہ میں آپ کے دین کا خادم ہوں۔ یہ سارا مظاہرہ دینی محبت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا سارے اعمال سے افضل۔ اور دوستو ایسی دولت ہے، سبحان اللہ، میری بات سن لیں اور نوٹ کر لیں اور سمجھ کے رہیں، پڑھنی پڑھنی مت بولیں، ورنہ ایک بات سن کے چلو، بڑا ڈھیڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پڑھ رہے ہیں، بہت ڈھیڈورا، ہم پڑھ رہے ہیں، سننے گھٹ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کہاں سے نکال کے باہر کیا ہے وہ میں نہیں سناؤں گا۔ ایک بات تم لوگوں کے ذوق کے مطابق، ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہو، خوب پڑھو، تمہارے منہ میں گھی شکر، اگر تم پڑھو گے نہیں تو دجال آئے گا تو اس کو فوج کہاں سے ملے گی؟ تو سنو، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ میرٹھ کا کوئی مہان آ گیا تھا اور اس نے ایک حدیث کا مذاق اڑایا ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب دلہن بیاہ کر لاؤ تو اس کے ہاتھ پاؤں کو دھو کر کے اس کے پانی کو سارے کونوں میں چھڑکو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد حدیث ہے، لیکن دیوبند میں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نہیں ہے مرحوم حدیث، اس کا مذاق اڑا۔ دوستو جو حدیث کا مذاق اڑا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو جی، بس جب تمہارے میرٹھ کے بھان میں آ کر کے حدیث کا مذاق اڑایا تو تم نے خود اعلان کر دیا کہ ہم سب کچھ ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں۔ ارے کوئی چھٹیرا جو بندی ہو تو اس سے پوچھو کہ جو حدیث کا مذاق ہوا ہے وہ مسلمان ہے؟ تو کوئی کہے گا کہ مسلمان نہیں ہے۔ اور تمہارے ریجورٹی نے آ کر کے میرٹھ کے بھٹیارے نے کہا
کہ حدیث کا مذاق اڑایا تو ثابت ہوا کہ تم نے یہ اعلان کرنے کے لیے اس کو بلایا تھا کہ ہم سب کچھ ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں. میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن جیسے کو تیسا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. سن لینا، بہکایا نہیں مگر جیسے کو تیسا. ایک کتاب ہے جہاں بہشتی زیور جو بندی ہے نا، تو بھائی دیو بندی ہے نا، بندہ اور بندی. بندی کو کیا چاہیے؟ زیور. بندی کو کیا چاہیے؟ بندی کو کیا چاہیے؟ زیور. اور ہم باغ رسالت کے بالکل ہمیں کیا چاہیے؟ بہار. باہر آئے گی تو پھول کھلے گا تو بلبل بس ہو کر کے ان کا دل جائے گا. اور یہ کون ہے؟ بندی کو کیا چاہیے؟ زیور. کیا زیور؟ مانگ ٹیکا، نتھنی، گلاب، ہار اور پائل اور جھومر اور جھمکا. بندی ہے، کیا چاہیے بھائی؟ بندی کو زیور چاہیے نا. مانگ ٹیکا، چندن ہار، نولکھا ہار، پائل، جھمکا. مگر بندی پریشان ہے کہ جھمکا پہن کے جب بریلی کی بازار میں جاتی ہیں تو ان کا جھمکا اتر جاتا ہے تو پوری دنیا میں چلاتی پھرتی ہے بریلی کی بازار میں پر جھمکا گرا رہے. اور بلاؤ گلیاروں کو، اور بلاؤ پھکڑوں کو، اور بلاؤ بھاڑوں کو. یاد رکھو سگوں میں شریف رضوی غوث و رضا کا، سگوں میں شریف رضوی غوث و رضا کا ہے بھاگتے آگے سے میرے شیر ببر بھی. اب سن لو، دھمکا دے رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے میرٹھ سے چھوٹے گالی دینے والے کو بلایا تھا، ہماری جھولی میں بڑا بھاری گالی دینے والا ہے گیا کا گیوال. جیسے متھرا میں چوبے ہوتے ہیں اور بنارس میں پنڈے ہوتے ہیں، ویسی گیا میں گیوال ہوتے ہیں. یہ گیوال پال رکھا ہے. سنیے ان کی گھر میں بنا چکا ہوں، درست بھی سناؤ. حدیث میں ہے، امام حکیم ترمذی نے نواز الرسول میں حدیث بیان فرمائی کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو شیطان آتا ہے اور منکر نکیر جب پوچھتے ہیں مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے جب قبر میں مردہ لے جایا جاتا ہے، منکر نکیر آگے سوال کرتے ہیں
تو شیطان آگے کہتا ہے مجھے بتا، تو اعلیٰ حضرت نے نہیں، اعلیٰ حضرت سے صدیوں سے پہلے دین کے حکیموں اولیاء کرام نے عرفا نے رائے تجویز کیا کہ حدیث کی فضیلت ہے کہ اذان کی فضیلت حدیث میں آئی ہے. جب اذان کہا جاتا ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگتا ہے. ادھر مردہ قبر میں لیٹا منکر نکیر آئے، پوچھ رہے ہیں مر رب کا، وہاں وہ کہہ رہا ہے امانا، ادھر تم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ گول مارتا ہوا 36 میل بھاگ جائے گا. اذان قبر کی مخالفت اسی لیے کرتے ہیں کہ زندگی بھر تو ہم نے چاہا کہ ہمارے گروہ میں آ جائے مگر نہیں آیا. اب ہمارے چاچا قبر میں گئے تھے کہ اپنی گروہ میں شادی کریں، ان کو بھی بھگا دیا، تو چاہتے یہ ہے کہ چاچا بھگایا دینا، ہو سکتا قبر میں ہمارے گروہ میں آ جائے، تو اذان قبر کی مخالفت کرتے ہیں. تو گہوال آیا بہرائچ میں، کہتا ہے ان لوگوں نے گھسپیٹیے شیطان نکال لیا. اب پکڑ بازی تھی. اب میں گیا، میں نے کہا کہ گھسپیٹیے شیطان تو خود گہوال جی کی تقریر سے ثابت ہے. تو مزہ یہ ہے کہ اپنا ہتھیار گھر میں رہے، نہیں ہتھیار میاں کی لاٹھی میاں کے ساتھ، میاں کا جوتا میاں کے ساتھ، ان کی تقریر ثابت ہے. انہوں نے خود کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب مردہ کے جب قبر بیت الخلاء میں جاؤ اور لیٹرین میں جاؤ تو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو تو شیطان کی مداخلت نہیں ہوگی. کہاں پیخانے میں اس سے ثابت ہوا کہ ایک شیطان وہ ہے جو پیخانے میں گھس کے مداخلت کرتا ہے. اور پیخانے میں گھس کے مداخلت کہاں کرتا ہے؟ مداخلت کہاں کرتا ہے؟ اگر اس کو کان میں مداخلت کرنا ہوتا تو بازار کافی تھا، ناک میں کرنا تھا تو بازار کافی تھا، کہیں مداخلت کرنا تھا تو بازار کافی تھا. خاص پیخانے میں گھس کر پیخانے کے مقام میں جا کے مداخلت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خاص پیخانے کے مقام میں مداخلت کرتا ہے. حدیث پڑھی ہے تمہارے گھر نے. تو اب ایسا شیطان جو پیخانے میں گھس کر خاص تمہارے پیخانے کے مقام میں مداخلت کرے، گھس بیٹھیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسری حدیث بیان کی تھی کہ جب اپنے بیوی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو تو جو اولاد بیٹا پیدا ہوگی وہ شیطان سے محفوظ رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان اولاد میں بھی جا کے مداخلت کرتا ہے. اور اولاد میں مداخلت کا کیا مطلب ہے؟ جہاں اولاد کا لطف ہوتا وہاں جا کر کے مداخلت کرتا ہے. ایسا شیطان گھسپیٹیا نہیں ہوا. اب میں نے کہا سنو اعلیٰ حضرت کے کتے سے، تم نے تو جا کر کے پڑھ لیا، تم کو دعا یاد ہے، مگر تمہارے ماں باپ کو یاد نہیں تھی. تمہارے ماں باپ جب پیخانے میں جاتے تھے اور سارے جاہل دیوبندی جاتے ہیں ان کو دعا نہیں یاد ہے، تو سب کے پیخانے میں شیطان بول کے مداخلت کرتا ہے. اور تمہارے ماں باپ کو بیوی کے پاس جانے والی دعا بھی نہیں یاد تھی. وہ تو گورکھن تھے. اس گہوال نے کہ باپ نے قبرستان کی زمین غصب کی، اس پر مار پیٹ ہوئی، یہ گہوال جیل گیا اور وہاں سے مسلمانوں نے اس گاؤں سے نکال دیا. اس کو جلا بیٹا نہیں، اپنے گاؤں نہیں جا سکتا، جا کے وہاں پلامو جنگل میں رہتا. وہ تو جاہل تھے،
उनको दुआ याद नहीं थी। लिहाजा तुम जिस नुत्फे से पैदा हुए हो उस नुत्फे के वक्त में तुम्हारे बाप ने ये दुआ नहीं पढ़ी थी क्योंकि याद नहीं था, दुआ नहीं मालूम थी, कैसे पढ़ते। लिहाजा तुम्हारी पैदाइश में घुसपैठिए शैतान ने पूरी मुदाखलत की है। तो घुसपैठिए शैतान ने तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारे माँ के पेट में जा करके घुस करके खूब मुदाखलत की है, जिससे तुम छुटा चौधा रहे। तुम छुटा छुटा कर रहे हो। मैं पेशगी कह दे रहा हूं कि सकूं मैं शरीफ रज़वी और रज़ा का, मैं भागते आगे से मेरे शेर बबरी जो हदीस में बयान कर रहा हूं हदीस है, उसका मजाक न उड़ाना, वरना मेरे आने की जरूरत नहीं है। किसी अपने शागिर्द को भोए भेज दूंगा तो तुम लोगों को पहुंचा देगा जहां तुम लोगों को जाना। सुनो हदीस, फिर दो शेर सुनाओ, दो शेर सुनाओ। हुजूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अल्लाह का एक बंदा पेश होगा जिसका ईमान सलामत और सारा दफ्तर आमाल नेकियों से खाली। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे ये क्या करके लाया? बंदा शर्मिंदा है, अल्लाह माफ फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदे बता, हल वालिद अली वलियन हल आदत अली वली वअदुवन। ये बंदे बता, तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने रोजा नहीं रखा, तूने नेक काम नहीं किए, तूने बुरे काम किए, ये बता क्या मेरे किसी वली से तूने मोहब्बत की थी? क्या किसी मेरे दुश्मन से तूने दुश्मनी की थी? तो बंदा कहे, अल्लाह बड़ा बुरा था, बड़ा बदकिरदार था, नालायक था, नाफरमान था, लेकिन तेरे हर वली से मोहब्बत करता था और तेरे हर दुश्मन से दावत करता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों मेरे बंदे की सारे गुनाहों को माफ करो और जितनी बुराइयां लिखी हैं हर बुराई के बदले नेकी लिख दो और मेरी बारगाह से ये दो। तो मेरे भाइयों, इतना जोशो खरोश, इतना हार फूल, या अल्लाह, कल चलाते चलाते मेरी कमर तोड़ दी और पानी और किशमिश फुकवाते फुकवाते हुए मेरा फेफड़ा दुखा दिया तुम लोगों ने। और अभी रात तक बैठे हुए हो तुम किस लिए? इसलिए कि अपने बूढ़े दीन के खादिम का इजाज़ कर रहे हो। तो मुझसे मोहब्बत क्यों है? दीन की बिना पर, और दीन की बिना पर मोहब्बत करोगे तो अफ़ज़लुल आमाल अल-हुब्बु फिल्लाह। अब वो जो उन्होंने हदीस का मजाक उड़ाया था, तो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बल्कि मैं तुमको कान पकड़ करके उस तवीले में ढकेल रहा हूं जहां से ये गंदगी निकल रही है। वही जो है बहिश्ती जेवर, बंदी की जेवर, बहिश्ती जेवर, बंदी की जेवर, उसी में लिखा हुआ है कि अगर किसी को नजर लग जाए, हाँ, तो जिसकी नजर लग जाए उसका हाथ पांव धोए, पेशाब पैखाने का मकाम भी धोए और धो करके इस तबर्रुक को उस बीमार को पिलाए और उसके जिस्म पर डाले, शफा हो जाएगी। कहाँ है? देवबंदी जेवर में। तो हमको कहते हैं तबर्रुक हो पियो, या पेशाब का मकाम धोया, पैखाने का मकाम धोया, अब धोने के बाद बीमार को पिलाया, बीमार को शफा हो गई, अच्छा हो गया, ये तबर्रुक हुआ कि नहीं हुआ है? लालाए सुनियो तुम्हारा दोस्त करके और 10 का पानी जमा करके वहां भी उधर भेज दो तो देखो तो ये तुम्हारा बंदी तबर्रुक है। बहुत रोशन। अब इस
اب اس کیا نام ہے آپ حضرات کے تشکر اور تمنن کے بعد آپ حضرات نے میرے پاس چاندی کا قلم پیش کیا اور پونا کے حوالے بھی یہی کیا تھا، لیکن کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا سارا نیک نام نشٹ ہو جائے؟ کیا چاندی کے قلم سے لکھنا جائز ہے؟ بچے بھیا بتائیں۔ لیکن آپ کا تبرک ہے، رکھا رہے گا ہمارے الماری میں یادگار، لکھا نہیں جائے گا، ورنہ کل کہہ دیں گے یہ گرے کو مفتی صاحب کو چاندی کا تبرک دیا ہے، لکھیں گے لیکن تبرک ہے آپ کا، یہ تو چاندی کا ہے، آگ میں لے کر ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ بہت درود شریف۔ اب اس کے بعد مجھے امید ہے کہ کچھ خفیہ نویس بھی آئے ہوں گے، لہذا صرف ہم ایک درخواست حکومت کی خدمت عالیہ میں پیش کریں۔ ہمارے یو پی پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ایک قانون پاس کیا ہے پوری اسمبلی نے کہ کوئی مذہبی عمارت، مسجد، مدرسہ، مندر بغیر ڈی ایم کی اجازت کے نہیں بنائی جائے گی۔ کیوں؟ بہانہ یہ بنایا ہے کہ نیپال کی ترائی کے کنارے جو مدارس ہیں اس میں کچھ غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلے ہمارے پورے اسمبلی کے ممبران بتائیں کہ نیپال کی ترائی میں یا کہیں بھی پورے یو پی میں کون سا وہ مدرسہ ہے، ہاں ہمارا ہو یا کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کا ہو، جس میں خلاف قانون کوئی بات ہوئی۔ پہلا ہمیں بتائیے وہ مدرسہ کون تھا؟ ہم نہایت ٹھنڈے دل سے نیازمندی کے ساتھ حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے یو پی میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس مدرسے میں حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہو یا کوئی خلاف قانون کام ہوتا ہو۔ اس کی نشاندہی کیجیے، اس کے بعد سے بات کوئی نشاندہی۔ اب آپ نے پابندی لگا دی کہ مذہبی تعمیرات بغیر ڈی ایم کی اجازت کے نہیں بن سکتا ہے، یہ آپ کے دستور ہند کے خلاف۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ دستور آپ نے پاس کیا، لیکن آپ کو پاس کرنے سے پہلے دستور کو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے تھا۔ دستور کو جوڑا ہے بنا کے آگ لگا دیتے، پھر یہ قانون بناتے تو ہم بناتے تو ہم دوسری طرف آتے۔ دنیا کو کہہ رہے کہ ہم سیکولر ہیں، جمہوری ہیں، مذہبی نہیں ہے، اور دنیا کو دھوکہ دے کر کے اور ہندوستان کے باشیوں سے جمہوری ہونے کا دبلا پیٹ کر کے ووٹ لے کر کے کرسیوں میں بیٹھے ہو اور ہندوتو کی بات کر رہے ہو، بندی بن رہے ہو۔ میرے پیارے، درنگی چھوڑ دو، درنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا کے سنگ ہو جا۔ دستور میں جب تک یہ دفعہ ہے اس وقت تک تم کو یہ قانون بنانے کا حق نہیں۔ اسی طریقے سے یو پی گورنمنٹ نے مدارس میں یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ جو بچہ پڑھنے جائے گا اس کو پہلے وندے ماترم گانا پڑے گا، بھارت ماتا ہم تیرے بندے ہیں۔ ایسا سوچیے مسلمان مزاج کو سمجھو، بیچارے ٹٹولتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے کہ مر گیا، ٹٹولتے تھوڑا چٹکی لگا کے یاد رکھو مسلمان جاگ رہا ہے اور مسلمان نہیں چاہتا کہ ہندوستان تگڑ پہاڑ ہو جائے۔ مسلمان دیش کا وفادار ہے۔ چنانچہ کشمیر کی جنگ میں نام اگر آتا ہے وفاداروں کا، عثمان بریگیڈیئر کا آتا ہے، اور سن 62 کی سورہ جنگ میں نام آتا ہے عبد الحمید کا آتا ہے۔
وفاداری اس سے بڑھ کر دلیل نہیں ہو سکتی کہ اپنے کلمہ شریف کے سینے پر گولی جلائے، اس کے اوپر گولے برسائے۔ وطن کی بات آ جاتی ہے تو کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا کلمہ شریف کے سینوں پر گولے ڈالے ہیں، سینے اور گولیاں جلائی ہیں، پھر بھی ہم سے کہتے ہو وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو ایسا ہے کہ ملک مسلمان سن لیجیے، حکومت سن لے، مسلمان پہلے مسلمان ہے، مسلمان پہلے مسلمان رہنا چاہتا ہے، مسلمان پہلے مسلمان رہے گا، اس کے بعد گریجویٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ مدارس میں ہماری کمائی بھی لگ رہی ہے، ہم اپنی کمائی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تم ہندو بناؤ۔ سن لو، کان کھول کے سن لو، تم نے ہمیں مارا، ہمیں پیٹا، ہماری املاک لوٹی، جلائی، کیا کیا ہوا بھاگلپور اور سورت وغیرہ میں، ہمیں قتل کیا، ہمارے املاک میں آگ لگائی، ہمارے ماں بہنوں کی عصمت دری کر لی، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ہمارے بچوں کو ہندو بناؤ گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی طرف سے بہت پہلے آج لے کے چلے ہیں ریلی کی بات کیا آج ریلی کریں گی یہ بعد میں بتاؤں گا، وقت نہیں میں نے بتاتا۔ علی گڑھ کے قصے میں البیلی صاحب کیا کر چکی ہیں، دل سے خطرہ۔ ہم نے بہت پہلے جامعہ اشرفیہ کی طرف سے یو پی کے وزیر اعظم، گورنر اور کیا نام ہے وزیر داخلہ، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کو بھیج دیا ہم نے اپنا انتظام دے سکے یہ قانون منسوخ کیا جائے۔ اور ایسا ہے میرے بھائیوں کہ میں یو پی کے گورنر کا شکریہ ادا کروں گی نہیں کروں اس میں تردد کروں۔ یہ بات تو بظاہر بڑی اچھی ہے کہ اسمبلی نے دونوں نے پاس کر کے قانون دے دیا، لیکن گورنر صاحب نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جب دیکھا یہ دستور کے خلاف ہے تو اس کو پاس نہیں کیا، صدر جمہوریہ کے یہاں بھیج دیا۔ تو ہم اس حیثیت سے ان کے مشکور ہیں اور ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتے ہیں اور صدر جمہوریہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو منظور نہ کریں، واپس کر دیں۔ یہ مسلمانوں کو ایذا دینا ہے، دستور کی خلاف ورزی کرنی ہے، دستور کی بےباقاتی ہے۔ اور ایسا ہے کہ آپ کا یہ بوڑھا خادم کیا ہے، بوڑھا ہے، لیکن یہ بوڑھے خادم کے نام پر اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہے، ایک آواز لگا دے گا تو پوری دنیا میں آگ لگ سکتی ہے۔ مگر میں امن پسند ہوں، میں امن پسند ہوں، امن جو ہوں، میں قانونی مانگ رہا ہوں۔ دستور میں جو حق ہم کو دیا ہے وہ باقی رہے، اس کو منسوخ نہ کیا جائے، ہمارے بچوں کو ہندو نہ بنایا جائے، ہم امن کے ساتھ ہیں اور ہم امن پسند بھی ہیں، امن جو بھی ہیں، اتنی ہمیں کہنا ہے اور ہمیں ابھی جو خروش کو نہیں دکھانا ہے، وقت آنے پر کیا ہو جائے گا تو اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ اب پڑھو تو بھی اب آؤ، تم لوگوں کو بات تو مشکل ہے، ان طلبا کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا بڑا خادم موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، میں تم کو شرح بخاری کا ایک منظر دکھاؤں۔ آؤ بخاری شریف الٹو، پہلا صفحہ، تیسری حدیث، ام المومنین محبوب رب العالمین
صدیقہ بنت صدیق المبرات من السماء بالتنزیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقۃ، حضور پر وحی میں سب سے پہلے جو بات ظاہر کی گئی وہ یہ کہ حضور سچے خواب دیکھا کرتے تھے، جو خواب ہمارا روین اللہ جہاد مثل فلق الصبح ہے، حضور جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسے ظاہر ہوتا جیسے صبح کی سفیدی۔ کیا بتاؤں خواب رہنے دیے کوئی بات۔ فرماتے صبح حبب الیہ الخلا، پھر حضور کے دل میں تنہا رہنے کی محبت ڈال دی گئی۔ وَيَخْلُو بِحِرَاء، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں جا کر خلوت کرتے تھے۔ غار حرا مکہ معظمہ سے 3 منزل کے فاصلے پر، مینا جاتے ہوئے داہنے ہاتھ پر کوہ نور پر، اور اس غار کے اندر بیٹھے بیٹھے کعبہ نظر آتا، سرکار وہیں جا کے خدمت کرتے، اتنا پرفضا مقام ہے، وہاں پہنچ جاؤ طبیعت دل دماغ بند ہے۔ میں گیا اندر تو معلوم ہوا دنیا میں نہیں ہوں، کہاں ہوں میں کیا جانوں رات کی رات، نمی رامن کے منزل دور بن جائے کہاں یخلو بہرا وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے دنوں غار حرا میں رہتے اتنے دنوں کا توشہ لے جاتے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا پھر واپس آتے اور توشہ لے کے جاتے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں خلوت فرماتے، آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ وَجَاءَهُ الْحَقُّ، ایک دن ایسا ہوا کہ فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا اقرا، پڑھو۔ سرکار نے فرمایا وما انا بقارئ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ اسلام چھوڑ لو کہ میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ترجمہ غلط، کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کنت نبیا وآدم لمنجد فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم کا بھی خمیر بھی نہیں بنا تھا۔ نبی ان پڑھ ہوتا کہ پڑھا ہوا ہوتا؟ اب دنیا اٹھی دماغ میں درود شریف سناؤ تو ایک بات اور سنا، یہ نہیں فرمایا کہ میں موجود تھا، فرماتے ہیں کنت نبیا، میں منصب نبوت پر فائز تھا۔ دوستو موجود اور نبی میں 30 منزل کا فاصلہ ہے، وہ بھی ایسی منزل کما بین الارض والسماء۔ موجود نبی میں 30 منزل کا فاصلہ ہے۔ سنو، شاید مر جاؤں پھر نہ ہوں تو پتھر موجود ہے، مٹی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ بولو جی، موجود ہے، مگر مٹی سے افضل درخت، مٹی نہ اپنے سے کہیں ہل سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ گھٹ سکتی ہے، نہ بڑھ سکتی ہے، مگر درخت نکلتا سوئی کے طریقے سے او پیپل بابا بن جاتا ہے۔ موجود مٹی اور درخت بھی موجود، مٹی سے درخت افضل، اور درخت سے افضل بکری چھکڑی جانور۔ درخت اپنے سے ہل نہیں سکتا ہے، یہ چاہے تو ہمارے گھروں میں گھس کے ہمارا کھانا کھائے، تو درخت سے افضل کون؟ جانور، اور زندہ جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، تو جانور انسان میں کون افضل؟ انسان ہے، اور انسان میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، اس میں کون افضل؟ مومن۔ مومن میں فاسق بھی ہے، جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، کون افضل؟ عالم۔
اور پھر عالم میں فاسق بھی ہے، عامل بھی ہے، کون افضل؟ عامل. اور عالم میں عالم ظاہر بھی ہے، عالم باطن بھی ہے، کون افضل؟ عالم باطن. اور عالم میں سالک ہے، اور سالکین میں اللہ اکبر، سالکین میں عام میں اولیاء کرام ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، نجبا ہیں، نخبا ہیں، اوتاد ہیں، اقطاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث ہیں، اور غوث الاغیاث ہیں. اور جانتے ہو غوث اور عام انسانوں میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں غوث الاغیاث، فرد الافراد، نافع العباد، مصرف البلاد، دافع الفساد، سیدنا سلطان بغداد. کون سلطان بغداد؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سلطان بغداد؟ پیر میرا، میرے میرا، ایسے ہے جینا توئی. پیر میرا، میرے میرا، ایسے ہے جینا توئی. ان سے جانے خود سے جانو، او سے انسان جان توئی. اور سر توئی، سرور توئی، سروا سرو ساما توئی. سر توئی، سرور توئی، سروا سرو ساما توئی. اور جا توئی، جانا توئی، جانا قرارے جا توئی. ارے اور پیر پیر ہے ہمارے، پیر پیر ہمارے پیر ہیں. اور پیر پیر ہیں ہمارے، پیر پیر دستگیر ہیں. خدا کے فضل سے پیر پایا، پیر بھی کیسا دستگیر پایا. فرماتے ہیں اے لوگوں، مجھے اپنے جیسا مت سمجھنا. اور یہ میرٹ کا بھڑوا آگے کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے. ابے بھڑیے، تو تیرا منہ اور نبی کے برابر، نبی جیسا صبح کو آئینے میں منہ دیکھ لے، دن میں کھانا نصیب نہ ہو. اور چھٹی کے کوئی بچہ دے تیری صورت زندگی بھر اس کا پیٹ نہ لے. اور کہا ان کا چل رہے جانا رہا جنم جنم کا بھوکا پیاسا ایک مطلب دیکھ لے تو صبح قیامت تک نہ اس کو بھوک لگے نہ پیاس لگے. فیضانے آلہ حضرت، فیضانے آلہ حضرت، فیضانے آلہ حضرت. برکات برکات، برکات برکات، برکات برکات. شاہ برکات برکات پیشی دیا، شاہ برکات برکات پیشی دیا. نو بہارے شفاعت پر لاکھوں چلا. فرماتے ہیں بینی و بینکم کما بین السماء والارض. اے لوگوں، میرے اور تمہارے درمیان میں وہ فرق ہے جو زمین و آسمان میں. زمین سے آسمان کتنی دور ہے کبھی ناپا ہے؟ 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر چاند، اور 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج، اور سب سے قریب کا تارا 29 ارب 30 کروڑ میل کے فاصلے پر سب سے قریب. اور دور والا کتنی دور ہے اس کو حساب میں نہیں سمجھایا سکتا ہے، مگر سب آسمان کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتا کلم فی فلک یسبحون، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں. گھیرا موج مکفوف ہے جو آسمان کے نیچے، سب آسمان کے نیچے. آسمان اس کے کتنے دور آسمان ہے اس کو نہیں بتایا جا سکتا ہے. تمہیں سرکار غوث اعظم کا جو مرتبہ ہم سے اونچا ہے اس کو تو کوئی گن نہیں سکتا ہے. یہ بھنگا آیا گننے کے لیے ان کے نانا جان دے مرتبے کو آگے. سب سے افضل غوث اعظم، غوث اعظم کے اوپر تابعین، تابعین کے اوپر صحابہ، تابعین میں ائمہ مجتہدین سب سے افضل، ائمہ مجتہدین سے افضل صحابہ، صحابہ میں قبل فتح مکہ ایمان لانے، بعد فتح مکہ ایمان لانے والوں سے افضل، قبل فتح مکہ ایمان لانے والے،
اور قبل فتح مکہ ایمان لانے والوں میں بیعت رضوان کرنے والے 1400 افراد سب سے افضل، ان 1400 میں 313 جنگ بدر کے شرکا سب سے افضل، ان 313 میں 10 عشرہ مبشرہ سب سے افضل، ان عشرہ مبشرہ میں 6 کے بعد حضرت اوپر حضرت علی، حضرت اوپر سے حضرت عثمان، حضرت عثمان سے اوپر حضرت عمر، حضرت عمر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اکبر کے بعد درجہ اور شروع ہوتا ہے نبی کا۔ اب چلو زمین موجود، درخت موجود، حیوان موجود، انسان موجود، مومن موجود، کافر موجود، جاہل موجود، عالم موجود، سارے موجودات کو چھان ڈالو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں موجود تھا، یہ کہہ دیتا ہے مٹی کے، فرمایا تم تو نبیًا، میں موجودات کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا، اور ابھی میرے باپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ بولو پوچھو بھائی سے بشر کسے کہتے ہیں؟ بشر کسے کہتے ہیں؟ آدم کی اولاد، پہلے اولاد ہوتی ہے، پہلے ماں باپ پیدا ہوتے ہیں، پہلے ماں باپ پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے اولاد؟ بھائی مرغی میں تو مشکل ہے فیصلہ نکالے کہ مرغی پہلے، بولو مرغی پہلے پیدا کیا انڈا؟ لیکن انسان کا معاملہ اللہ نے صاف کر دیا ہے، ہم سب آدم کا، کلکم من آدم، سب آدم کا۔ تو جو آدم، جتنے بھی بشر سب آدم بنی آدم، تو جو آدم سے پہلے صرف موجود نہیں، موجودات کے سب سے اعلیٰ درجے پر تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں سارے دیوبندیوں سے یہاں سے لے کے نٹ تک، بتاؤ وہ کیسے بشر تھے؟ پوچھتا ہوں، کہتا نہیں، کہتا نہیں، تم سے پوچھتا ہوں، جب بشر آدم کی اولاد ہے تو جو آدم کے پہلے منصب نبوت پر فائز تھے تو وہ بشر کیسے ہوئے؟ پوچھتا ہوں، کہتا نہیں۔ ایمان تو میرا یہ ہے، سید البشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اصل البشر ہیں، روح البشر ہیں، تاج بشر ہیں، زیت بشر ہیں، روح بشر ہیں، روح کائنات ہے، مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کیسے بشر؟ تو مجھے بتاؤ کہ جو شخص آج سے نہیں، غار حرا میں جانے کے وقت نہیں، بلکہ اس سے 1000 سال پہلے جب کہ آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت منصب نبوت پر تھے، فائز تھے، تو وہ کیسے ہم پڑھتے؟ وہ کیسے کہہ دیں کہ میں نہیں پڑھا ہوا ہوں؟ اور پاگلوں، سوال جواب میں مطابق بھی دونوں چاہیے، پڑھایا جاتا ہے پڑھے ہوئے کہ ان پڑھ ہو۔ مجھے کوئی آئے گا میرے کا بھگوا پڑھائے بغیر جگہ میں تو علامہ ہوں، میں کبھی کہوں گا کہ میں پڑھا ہوا نہیں؟ تو پڑھانے آئے تھے تو سرکار کا یہ جواب کہ میں نہیں پڑھا غلط ہو جاتا، کیونکہ نہ پڑھے ہوئے تو پڑھا ہی جاتا، اس وقت جواب بنتا ہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں تو تم کیسے پڑھانے آئے ہو؟ میں تو تم کو پڑھا دیتا۔ تو ایسا ہے کہ یہودی اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے تھے، اب یہ داڑھی والے یہودی یہاں پیدا ہو گئے ہیں کہ معنی میں تحریف کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ فَأَخَذَنِي وَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ جُهْدًا، جبریل نے مجھے لیا اور سینے سے لگایا اور دبوچا۔ کتنا؟ حدیث کا دونوں مطلب ہو سکتا ہے، جبریل میں جتنی طاقت تھی اتنا دبوچا، یا میرے قوا بشری میں جتنی طاقت تھی اتنا دبوچا۔ اب میں پھر پوچھتا اس حرکت سے فائدہ؟ جو شخص ان پڑھ ہو، پڑھانے آئے ہو، تو اس کو چمکانا کہ بیٹا لو بسکٹ لو پڑھو، خالی پکڑ کے اس کی جان لینا چاہیے، اس کو پکڑ کے سینے سے دباؤ، اس کی سانس اٹک جائے تو تم سے ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟
بجائے کہ جبریل پیار سے پکڑ کے سینے سے لگا رہے ہیں دبوچ رہے ہیں اتنا جتنی جبریل کی طاقت تھی یا جتنی حضور کی قوت تحمل تھی. پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا پڑھو. پھر سرکار فرماتے ہیں مانا بقارین بجوڑ بات ہے. پھر جبریل نے پکڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا. سرکار نے فرمایا مانا بقارین. تیسری مرتبہ پھر جبریل نے لیا، دبوچا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا عرض کیا اقرا باسم ربک الذی خلق. سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. تم مجھے بتائیے کہ جوڑ کہاں مل رہا؟ جوڑ ہی نہیں مل رہا. ہم پڑھ ہیں. پہلے جبریل پڑھانے آئے تھے، جبریل کے پڑھانے پہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے ہی کہہ لیتے. یہ تو پکڑنے اور دبوچنے اور چھوڑنے کو کتنی طاقت سے، اس کا مطلب کیا تھا؟ ارے سناؤ سنگ ہوں میں شریف رضوی غوث و رضا مجھ سے، اور اسے سنی مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرو. مانا بقارین کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا. جبریل نے کہا اقرا پڑھیے. سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ ایک بچہ کھیل ہے تنصیب کے لیے، سمجھانے کے لیے. ایک شخص سو رہا، غافل سو رہا. بیگم صاحب نے صبح سویرے نہا دھو کے بن سنور کے انڈا فرائی کر کے اور چائے لے کے آئی. اٹھو سرتاج اٹھو. اور وہ بیچارہ رات بھر جگہ تھا، نیند کے خمار میں ہے. کیا کہتا ہے؟ ہٹ. حالانکہ بھی 8 دن پہلے سو کے اٹھے چائے نہیں ملی تھی تو بیگم صاحب کو جوتوں سے مارا تھا. اب آج لے کے آئی ہیں کہ ہٹ. کیا مطلب؟ نیند میں ہے، نیند جاری ہے. ارے سونے پر ہزاروں ناشتہ قربان. جائیے انڈا اور کیا نام ہے چائے پر ہمارے لیے قربان کا کیا کرتے حق. تو بیگم صاحب خدمت ہوں گی تو جھٹک دے گا. ارے سرتاج دیکھو بڑی گرم گرم چائے لا، دیکھو آپ کیسی اٹھ رہی ہے. اٹھو. نہیں اٹھے. جھجوڑتی ہیں، خوب جھجوڑتی ہیں. اور اگر زیادہ شوق ہوتی ہے تو کان پکڑ کے اٹھاتی ہیں. کیا ان کے سرتاج کو چائے پسند نہیں تھی؟ انڈا کی فرائی پسند نہیں تھی؟ یہی تو ان کا مطالبہ تھا کہ سو کے اٹھوں تو بستر پر بغیر منہ دھوئے ہوئے مجھ کو فرائی انڈا مل جائے، چائے مل جائے. لے کے آئے یا جو انکار کر رہے ہیں؟ سو گئے ہیں، غافل ہے، نیند پیاری ہے. تو نیند میں جب آدمی پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ محبوبہ اٹھا رہے ہیں ان کو جھڑک دیا جا رہا ہے، کھانے کی محبوب چیز لا رہے ہیں ان کو جھڑک دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے حبیب غیر رہے کیا کر رہے تھے؟ یہ تحنس اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جل رہے ذات باری میں محبت تھے، اللہ تعالیٰ کے شہود وجود میں غرق تھے. اس استغراق کے عالم وہ تھا کلیم اللہ وقت اللہ یشوفی ملک مقرب ولا نبی مرسل. کبھی کبھی اللہ کے ساتھ میرا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ وہاں نہ فرشتے کی رسائی ہوتی ہے نہ کسی رسول کی. ابھی نہیں سمجھے آپ. مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو تان دیا، غلام سے محبت کرتی ہے، کوئی آقا نہیں ملا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں نماز کو محبوس کر دیتی ہوں. میں تو یوسف کو نہلایا پھلایا، نماز قبول کیا، بنایا سنوارا. اگر تو اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن بنانے سنوارنے کے بعد بات کچھ اور. عورتوں کو بیٹھا دیا، سب کو چاقو دیا، لیمو یا کوئی پھل دیا اور کہا جب میں آؤں تو کاٹنا. حضرت یوسف نے جلوہ فرمایا تو مصر کی عورتوں نے کیا کہا؟ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. ارے یہ بشر نہیں ہے، بڑے عزت والے فرشتے ہیں. اور زلیخا نے کہا ہوں. چاقو چلایا تو بجائے پھل کے انگلیوں پر چلایا، انگلیاں کر گئی، ہوش نہیں آیا ان کو. بولو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے پھل تھا، سامنے چاقو تھا، لیکن جمال یوسفی نے اتنا محو کر دیا تھا کہ ان کو ہوش نہیں تھا کہ چاقو
پھل پہ چل رہا ہے کہ انگلی پہ چل رہا ہے. ارے زیادہ مدوش ہوتی دل پہ چل جاتا تو بھی ان کو خبر نہیں ہوتی. اور سنو ایک بات، ام المومنین محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ ماجدہ کے گھر رات میں چلی گئی. واپس آئی، دروازہ بند تھا، آواز دیا، اندر سے آواز آئی من. تو ہم تم حضور کیا کہتے ہیں؟ میں. مگر محرم راز عرض کرتی ہیں انا عائشہ، میں عائشہ ہوں. اندر سے آواز آتی ہے من عائشہ. کون عائشہ؟ کیا حضور حضرت عائشہ کو نہیں جانتے تھے؟ بولو جی. محرم راز تھی. عرض کیا انا عائشہ تو بنت ابی بکر صدیق. سمجھ گئے کہ عالم کچھ اور ہے تو ان کے حقیقی یار کا نام یاد دلاؤ اس عالم میں آئیں گے. میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. آواز آئی من ابو بکر صدیق. کون ابو بکر صدیق؟ سمجھ گئی زیادہ استغراق ہے تو محبوب کا نام لے کر کے محبوب کو اس عالم میں لاؤ. عرض کیا انا عائشہ زوجۃ محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ کی بیوی عائشہ ہوں. ایک آواز آئی کڑکتی ہوئی من محمد رسول اللہ. کون محمد رسول اللہ؟ ام المومنین رس کھا کے گر پڑی. کیا حضور اپنے کو نہیں جانتے؟ صدیق اکبر کو نہیں جانتے تھے؟ ام المومنین کو نہیں جانتے تھے؟ لیکن لی مع اللہ وقت اللہ سوفی ہے ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ کے ساتھ ساتھ کبھی میرا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نہ کسی رسول کی رسائی ہوتی ہے نہ کسی فرشتے کی ہوتی ہے. سارے حرام اللہ کے حبیب اسی استغراق میں تھے جو ام المومنین کے ساتھ پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے شعور میں غرق تھے. وہاں پڑھنے کی کہاں فرصت؟ تجھے ہٹکریا سوجی ہم بیدار بیٹھے ہیں. پڑھنے کی کہاں فرصت؟ جبریل آ کے کہتے ہیں کہ پڑھو، فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا. جوڑ بیٹھ گئے. کون نہیں پڑھتا؟ تجھے ہٹکریا سوجی ہم بیدار بیٹھے. اب جو مستغرق ہو اس عالم میں لانے کا کیا طریقہ ہے؟ جھجھوڑو. جبریل نے پکڑا، جھجھوڑا، جب کی طاقت تھی دبایا. پھر کہا اقرا، نہیں آئے تو پھر پکڑا، پھر جھجھوڑا، پھر کہا اقرا، دیکھا ابھی اس عالم میں نہیں آئے ہیں. پھر پکڑا، پھر دبایا، پھر دبوجا، پھر کہا اقرا. جب اس عالم میں آ گئے تو ان کا اقرا بسم ربک الذی خلق سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے میری نظر القاری. نقطہ نقطہ کر رہا ہے مشک باری بار. بس میرے بھائیو دعا خیر کے ساتھ وقت دعوانا الحمدللہ.